لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خصوصی نسبت ہے۔ اصل تقریر اور بیان آپ حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم سے سماعت فرمائیں گے۔ میں بس شروع کرنے کے لیے آیا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے جو کسی کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو، پیروکار ہو یا پیروکار نہ ہو، حق والا ہو یا باطل کی تائید کرنے والا اور اس پر چلنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر ایک کے لیے لائق تعارف نہیں ہے۔ آج کا یہ پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے رفیق حافظ عالم صاحب، جو خود اس وقت شہر کے اندر تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، چینل کے ذریعے سے بہت ساری دینی سرگرمیاں آپ تک کے پہنچتی ہیں۔ یہ پروگرام بھی چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو آپ حضرات تک کے پہنچتے ہیں۔ یہ بھی سلسلہ انہی کی خدمت کی ایک کڑی ہے، انہی کی سرگرمی کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کئی ایک پروگرام شہر میں کروائے ہیں، جس کا ایک سلسلہ آپ حضرات کے سامنے اس مسجد میں رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بات چیت نہ کرتے ہوئے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے، جو ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب فضیلت ہے، جس کو ہر فضیلت حاصل ہے، ہر قسم کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کتاب سے اس مجلس کا برکت کے طور پر آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا شہر بھیونڈی کے ایک ممتاز ادارہ مدرسہ ارقم کے ایک ماہر قاری حافظ حضرت قاری اظہر صاحب دامت برکاتہم کہ وہ آئیں اور اس جلسے کا باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے آغاز فرمائیں، کہ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن
وترك سدى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم قاری اظہر صاحب جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا باضابطہ آغاز فرما رہے تھے، خیر الکلام کے بعد خیر الانام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام ہے۔ اس لیے بغیر کسی تفصیل کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے قاری وجیہ الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کے اجتماع کی خصوصی مغربی خصوصی رئیس اور جتنے بھی علماء کرام شریف ہوئے ہیں، ہمارے اور ہماری بلدان سے اور تمام حضرات آئیے حضرات کرتے ہوئے آئیے ہم سب مل کر پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کہ آمینہ کے گھر میں پیدا شادمانہ ہو گیا، آمینہ کے گھر میں پیدا شادمانہ ہو گیا، آمینہ کے گھر میں پیدا شادمانہ ہو گیا، ظلمتیں مٹنے
ظلمتیں مٹنے لگی، گھر گھر اجالا ہو گیا، آمنہ کے گھر پیدا شاہبانہ ہو گیا۔ کہ عرش کرسی اور زمین و آسمان تکنے لگے، عرش کرسی اور زمین و آسمان تکنے لگے، چھپ گئے شمس و چھپ گئے شمس و قمر، ایسا اجالا ہو گیا، آمنہ کے گھر پیدا شاہبانہ ہو گیا۔ کہ تم مٹا سکتے نہیں مت رسول پاک کی، کہ تم مٹا سکتے نہیں مت رسول پاک کی، کہ عظمتوں کا عظمتوں کا خود محافظ حق تعالی ہو گیا، آمنہ کے گھر میں پیدا شاہبانہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جو پہن ہوئے جو پہن ہوئے عرش پہ نالین گیا ہے، جو پہن ہوئے عرش پہ نالین گیا ہے، نالین گیا ہے، جو پہن ہوئے عرش پہ نالین گیا ہے، اس ذات کے نامی پہ میری جان فدا ہے، اس ذات کے نامی پہ میری جان فدا ہے۔ جس وقت اٹھی سرور عالم کی نگاہیں، جس وقت اٹھے سرور عالم کی نگاہیں، عالم کی نگاہیں، جس وقت اٹھے جس بات اٹھی سرور عالم کی نگاہیں، گونگے نے بھی توحید کا اقرار کیا ہے، گونگے نے بھی توحید کا اقرار کیا ہے، اس ذات مقدس پہ میری جان فدا ہے۔
اس ذات مقدس پہ میری جان فدا ہے، میری جان فدا ہے۔ کچھ ایسے صحابی ہیں شہن شاہ امم کے، شہن شاہ امم کے، کچھ ایسے صحابی ہیں شہن شاہ امم کے، شہن شاہ امم کے، کچھ ایسے کچھ ایسے صحابی ہیں شہنشاہ امم کے، پروان جنت جنہیں دنیا میں ملا ہے، پروان جنت جنہیں دنیا میں ملا ہے، جو پہنے ہوئے عرش پہ نالین گیا ہے، اس ذات کے دامی پہ میری جان فدا ہے۔ یہ تھے قاری وجیہ الدین صاحب جو محفل گرما رہے تھے۔ آپ حضرات سن رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ میں آج کے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائیں۔ مفتی صاحب، مفتی وحید صاحب آپ ادھر تشریف لائیں، رئیس بھائی آپ یہاں تشریف لائیں، عبدالتواب بھائی آپ بھی یہاں تشریف لائیں۔ قاری معراج صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی دائیں طرف تشریف لائیں۔ تو یہ ہے جلسہ سیرت النبی۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ تو دنیا کے اندر بے شمار شخصیات آئی ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری شخص تک کے بے شمار انسانوں کا سمندر دنیا کے اندر آیا ہے اور وہ گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس مقام اور مرتبے تک نہ کوئی پہنچ سکا ہے، نہ کوئی پہنچ سکے گا، بشمول انبیاء کرام بھی اس مقام اور مرتبے تک نہ پہنچ سکے ہیں، نہ پہنچ سکیں گے، کیونکہ یہ مقام اور مرتبہ ہم نے اور آپ نے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ تمام انسانوں کے اندر بہت سارے شخصیات ایسی ہیں دنیا کے اندر جن پر کتابیں لکھی گئیں، لٹریچر لکھے گئے، مقالے لکھے گئے، لیکن جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تحریریں لکھی گئی ہیں، مدحت اور تعریفی کلمات، نعتیہ کلمات لکھے گئے ہیں، دنیا کے اندر کسی شخصیت پر اتنی تعریف و توصیف کے کلمات نہیں لکھے گئے ہیں، اور ہر ایک لکھنے والے نے اپنے قلم کو آخر میں عاجزی کے ساتھ رکھ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ 100 کی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کی ذات پر قلم اٹھانا اور حق ادا کرنا یہ ہم جیسے انسانوں کی بساط کے باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، بہت زیادہ، بہت بلند کیا، بہت بلند کیا۔ تمام انسانوں کو ہم دیکھ لیں کہ کتنے ایسے عاشقین پیدا ہوئے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا یہ آپ کی ذات پر چار چاند لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہماری سعادت کی بات۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کے سے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کزو کے بخدمت گزاشتہ، کہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ احسان سمجھ کہ تجھ کو اس نے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ احسان سمجھنا چاہیے، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہماری جیسی گندی زبانوں سے ان کے لیے کچھ دو لفظ نکل جاتے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ان کے لیے تو صحابہ اکرام نے جانے دی ہیں، ان کے لیے تو جانے دیے کسے نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ شعر کہا ہے زلیخا کے لیے کہ اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ نہ ترجیح دے، میرے یوسف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے والی حضرت عائشہ ہے کہ اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ نہ ترجیح دے، اے زلیخا
اس پہ سر کٹتے ہیں، اس پر انگلیاں۔ مصر کی لڑکیوں نے اور مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسنوں کو دیکھ کر، قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ یوسف کو دیکھی تھی مصر کی عورتیں، اگر میرے ممدوح کو اور میرے عاشق کو اور معشوق کو دیکھ لیتی تو وہ اپنا کلیجہ اور جگر کاٹ لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا کیا تھا کہ صحابہ اکرام مر مٹتے تھے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی فضیلتیں تو دوسرے انبیاء کرام کو حاصل ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحیت دی گئی، مردوں کو ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتے۔ یہ ایسے معجزات جو ہیں بہت سے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ منسوب ہیں، وہ فضیلت اور وہ معجزات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانداروں پر، حیوانوں پر حکومت کرتے تھے، پرندوں پر حکومت کرتے تھے اور پھر ان کی بولیوں کو سمجھتے تھے، وہ ان کی فضیلت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو یہ کس حد تک کہ اس کو درست قرار دیا جائے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ کسی اسکول کے اندر، کسی کلاس کے اندر کوئی ٹاپر ہے، نمبر 1 پوزیشن پر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمام سبجیکٹ میں تمام طلباء سے ممتاز ہو سکتا ہے کہ اردو کے اندر ہائیسٹ کسی اور کا ہو سکتا ہے میتھس کے اندر ہائیسٹ کسی دوسرے طالب علم کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک نمبر پر آتا ہے لیکن اس کے تمام مضامین کے نمبروں کو دیکھا جائے تو کوئی مضمون میں کوئی دوسرا اول نمبر پر ہے، کوئی مضمون میں کوئی دوسرا طالب علم اور اسٹوڈنٹ اول نمبر پر ہے، لیکن جب تمام نمبروں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا ہائی اسکور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ تمام لوگ پوری کلاس میں نمبر 1 پوزیشن پر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومیت کے ساتھ، مجموعیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوورآل جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ انبیاء کرام کی امامت کس نبی کو ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود خالق اپنے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے، آپ کو منائے، آپ سوچیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اتنا ہائی لائٹ کیا انسانوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، 16 مہینے تک کے آپ کو یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے، قبلہ بنا کر کے اس کا رخ کر کے نماز پڑھے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس امید کے ساتھ کہ حرم محترم جس کو کعبہ کا کہتے ہیں ہمارا، اس کو جو ہے رخ بنا دیا جائے، نماز میں قبلہ بنایا جائے۔ آپ امید کی نظریں ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشی کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے واپس سے 16 مہینے کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ منتخب فرمایا اور خود آپ نے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم نے آپ کو پھیر دیا ہے اس قبلے کی طرف ترضاہا، جو آپ کو بھلا لگتا ہے، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ محمد نرضاہا نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو میری مرضی تھی میں نے وہ قبلہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد جو آپ کو راضی کر دے وہ قبلہ کو ہم نے پھیر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، قاری اظہر صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، 3 صورتوں کے تینوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منتخب ہے، ذات کی طرف منسوب ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا نہیں ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہے۔ کون کہتا ہے؟ کون خالق کہتا ہے؟ آپ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا نسبت رہی ہوگی، کیسے مقام اور قرب خاص مقام تک آپ کو بلایا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے محمد آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فَنَرْضَىٰ نہیں کہا فَتَرْضَىٰ۔ اب دیکھیں جام کوثر کس نبی کو ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمام انبیاء کرام محدود وقت، محدود مکان، آپ
کا وقت قیامت تک کے لیے تمام شریعتوں کے لیے آپ کی شریعت ناسخ ہے اور تمام شریعت کو منسوخ کر دیا. تمام دنیا کے لیے جناتوں کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. جناتوں کا وقت آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و شریعت سیکھ رہا ہے. یہ آپ کا مقام ہے. دنیا کے اندر جتنا بھی ذکر خیر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہ حق ادا نہیں ہو سکتا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میں اپنی باتوں کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات اپنی باتوں میں نہیں کرتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے کلمات میں ہو جاتی ہیں تاکہ میرے کلمات قابل تعریف ہو جائیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے جیسا کہ کوئی شخص چاہے اپنے بارے میں پیدا ہونا. کوئی شخص اپنے بارے میں عیبدار ہونا یا کسی طریقے کا کوئی نقص پسند نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ وہ چاہتے تھے. بہت سی فضیلت کی باتیں ہیں. آپ کے عشق میں صحابہ اکرام کا تعلق، آپ کی صحابہ اکرام کی نسبت سب ایک مستقل داستانیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص عقیدت، محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بغیر کسی تفصیل کے دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے خطیب محترم حضرت مولانا رئیس احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم، صدر مدرس مدرسہ دینیات بھیونڈی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری باتیں عرض کی جا چکی ہیں. ابھی مولانا نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں عرض کی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ پورا قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا آپ مجھ سے اللہ کے رسول کے اخلاق بیان کیجیے، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ کان خلقہ القرآن. جو قرآن ہے وہی آپ کے اخلاق ہیں. قرآن کی بے شمار تفسیریں لکھی گئیں، کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں، لیکن نئے نئے معلومات، نئی نئی چیزیں، نئی نئی معانی اس سے نکلتی جا رہی ہیں. وہی حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی ہے. اس پر جتنی باتیں کی جائیں، جتنا اس پر جو ہے گفتگو کی جائے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. تو ظاہر سے بات ہے ہم جتنی باتیں کریں وہ کم ہیں. یہ ماہ مبارک، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہی مہینہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں تشریف لائے.
مختلف روایتیں، 8 ربیع الاول مشہور روایت 9 کی ہے، لیکن عوام میں مشہور 12 ہے۔ جو بھی ہے، آپ اسی ماہ کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ جب تشریف لائے اس حالات پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، بہت لمبی داستان ہے۔ بس عرض یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہمہ وقت ہے، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی جگہ کے لیے ہے۔ آپ کی چاہے جتنی بلندیاں ہم بیان کریں، لیکن آپ کی زندگی سے رہنمائی نہ حاصل کریں، آپ کے حالات جو آپ پر بیتے اور جن حالات کے اندر آپ نے اپنا وقت گزارا اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس سے ہمیں کیا راستہ ملتا ہے؟ ایک کہانی اور قصے نہیں کہ ہم سنا لیے جائے اور سبحان اللہ کہہ کے اپنے ہم گھر چل بیٹھیں، بلکہ اس لیے آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تم آپ ان کے طریقے کو اپناؤ گے تو تمہیں اس سے راستے ملیں گے، تمہیں اس سے رہنمائی ملے گی، تمہاری زندگی کے اندھیرے اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، پڑھیں، مکہ ہے، مکے کے اندر بت پرستی ہے، ظلم ہے، جیسے کہ میں نے ماہر القادری کے 2 شعر آپ کے سامنے ابھی پڑھے، کیا حالت تھے، یعنی انسان انسان سے ٹکرا رہا تھا، انسان انسان کو تباہ و برباد کر رہا تھا، انسانیت مٹی جا رہی تھی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، سگی اولاد کو زندہ دفن کر دے؟ مرنے کے بعد آدمی کے دفن کرنا مشکل ہوتا ہے، زندہ دفن کر دے، لیکن کر رہے تھے وہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی بیویوں کو جوئے میں کوئی ہار جائے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اپنی ماں سے شادی کر لے وے؟ کون سی برائی ایسی نہ تھی جو وہاں نہیں تھی؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کے اندر بھی اپنے کو ہر طرح کی عیب سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی نجاستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور وہ جن کے یہاں ظلم کے کوئی اگر نام دیا جائے تو کون سا نام دیا جائے، کون سا ظلم تھا جو وہاں روا نہیں تھا؟ کوئی تاجر تجارت کا مال لے کر ان کے درمیان آ جاتا، مال چھین لیتے، پیسے نہیں دیتے۔ ایسے ماحول کے اندر لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، امانت دار۔ اگر کوئی چیز آپ کے سپرد کر دی جاتی تو جس حال میں دی جاتی اسی حال میں اس کو مل جاتی۔ جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگ مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کے رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی یہ خوبی، آپ کی یہ صفت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو امین بننا چاہیے، امانت دار بننا چاہیے۔ حالات تو رونا نہیں رونا چاہیے کہ ہم پر ظلم ہو رہا، زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا صحابہ بھی نہیں ہو رہا تھا؟ کتنی داستانیں آپ پڑھتے ہیں کہ مکے گلیوں میں کس طرح سے گھسیٹا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا، حتیٰ کہ زندگیاں ختم کر دی جاتی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہوئی، تصور کر سکتے ہیں؟ مکے کے اندر بائیکاٹ جو آپ کا کیا گیا، 3 سال تک، 1 2 دن نہیں، 3 سال تک پورے بنی ہاشم کو ایک گھاٹی کے اندر، بعد میں اس گھاٹی کے نام ہی شاید ابی طالب پڑ گیا، ان ابو طالب کی گھاٹی، اس درے کے اندر، اس تنگ جگہ کے اندر پورا خاندان اور ان کا ایسا بائیکاٹ، کوئی ان کو سامان بیچے نہیں، کوئی ان سے کچھ خریدے نہیں، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی ان کو کچھ دے نہیں، کچھ لے نہیں، پوری طرح سے بائیکاٹ۔ اور پورا بنی ہاشم تڑپتا تھا، ان کے بچے بھوک سے تڑپا کرتے تھے۔ آج بائیکاٹ ہم دیکھ رہے ہیں، بعض علاقوں میں بورڈ لگائے جا رہے ہیں، یہاں مسلمانوں کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ کیا جائے، ان کو ہمارے ساتھ شہر میں رہنے نہ دیا جائے۔ یہ کوئی نئی چیز تھوڑی نہ ہے۔ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بائیکاٹ ہوا، اس کی جو تحریر لکھی گئی وہ خانہ کعبہ کے اندر آویزہ کی گئی، خانہ کعبہ کے اندر لگایا گیا۔ یہ بنی ہاشم ہے، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔
اگر یہ حالات ہم سے اور ملک کے کسی کونے میں اور دنیا کے کسی حصے میں، یہ صاحب دیکھ رہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کیسا بائیکاٹ ہے، کھانا نہ پہنچے، پانی نہ پہنچے، دوائیں نہ پہنچے، کسی طرح کی امداد نہ پہنچے، پورے ملک کو کاٹ کے پوری دنیا سے رکھ دیا گیا ہے، اور انسانیت دیکھ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ تو ہماری نبی کی ایک سنت ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو ہمہ وقت اپنے نبی کے اسوے کو اختیار کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ذاتی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اگر کہیں ایسے حالات آ جائیں تو ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ اس راستے سے اور اس مرحلے سے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، تو ہمارے لیے کیا پریشانی؟ یہ نمونہ ہمارے لیے یہ صرف نہیں ہم سنے اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور ہم اپنے گھر چلے گئے۔ ان سے ہمیں راستے کیا ملتے ہیں، ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے، ہمارے ایمان کے اندر کیسی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کہ آپ پر جو حالات بیتے، آپ جن مرحلوں سے گزرے، جن پریشانیوں سے گزرے، اور ان حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیسے نوازا۔ یعنی جب بائیکاٹ کیا گیا تو سب سے پہلے مکے کے تمام سردار، آپ کے چچا جو آپ کے سرپرست تھے، آپ ان کی پرورش میں تھے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا بھتیجے کو سمجھا لو، دو راستے ہیں، یا تو ان کو میرے حوالے کر دو، اب ہم ان کو ختم کر دیں اور ان کا جو خون بہا ہوگا ہم سب مل کے اس کو ادا کر دیں گے، تاکہ یہ فتنہ ہمارے یہاں جو پھیلا ہوا ہے اور ہمارے یہاں جو نیا مذہب وجود پذیر ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو ہمارے درمیان سے تم لوگ نکل جاؤ، ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، تم سے کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت ابو طالب نے، کہ بیٹے یہ تمہارے شہر کے تمہارے جو ہے سردار آئے ہوئے ہیں اور یہ کوئی بات لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کا صرف ایک مطالبہ ہے، یہ کہتے ہیں تم جو کر رہے ہو یہ مت کرو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو اور یہ کچھ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور ایک پر سورج لا کے رکھ دیں، جو ناممکن ہے، کوئی نہیں کر سکتا، آپ کو معلوم یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چاند توڑ کے لائے اور ہاتھ میں رکھ دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تیور دیکھے حضرت ابو طالب نے، انہوں نے کہا بھتیجے تم جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایمان نہیں لائے تھے لیکن بھتیجے کی محبت میں انہوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کا پورا جو ہے 3 سالہ دور گزارا اس کے ساتھ میں۔ اللہ نے راستے ہموار کیے اور کچھ انہی میں سے کچھ ہمدرد پیدا ہوئے جو انہوں نے جا کر اس کو جو ہے اس مقاطعے کو، اس بائیکاٹ کو ختم کیا اور اللہ کا ایک نظام تو بھی ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اپنے مشن میں لگے رہے۔ ہمارے آپ جیسے نہیں کہ دبک گئے، ڈر گئے، چھپ گئے، کام چھوڑ دیے، شناختیں چھپا لی، کوئی پہچاننے میں نہ آئے، نام بدل دیے، ڈر گئے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں ایمان پر جمنا ہے اور ایمان کو پکڑنا ہے۔ یہی ایمان ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے، یہی ایمان ترقیوں کو پہنچانے والا ہے، یہی ایمان بلندیوں تک لے جانے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ آپ تنہا اکیلے اور ان ظالموں کے، جابروں کے، دشمنوں کے بیچ میں رہ کر اکیلے آپ نے ایک دعوت کھڑی کر دی اور یہ دعوت سارے عالم میں پہنچ گئی۔ کتنی مخالفت ہوئی، یعنی صحابہ جب تنگ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا حبشہ چلے جاؤ بھائی، یہاں تمہارا گزارا نہیں، تمہارا جینا انہوں نے حرام کر رکھا ہے۔ تو صحابہ تھوڑے تھوڑے گروپ بنا کر اس مقام سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو مدینہ بھیج گئے، آپ بھی خود مدینہ چلے گئے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے۔ آج جن لوگوں کو شہروں سے نکالا جا رہا ہے، ہمارے بعض صوبوں کے اندر جہاں ان کے مکانات ہیں، جہاں ان کا کاروبار ہے، جہاں ان کی پراپرٹیاں ہیں، ان کو مجبور کر دیا جائے کہ تم چلے جاؤ۔ اتنا بھاری پڑتا ہے کہ پوری زندگی کمائی چلی گئی۔ صحابہ اکرام مکہ مکرمہ کے اندر پشتینی طور پر وہاں رہ رہے تھے، کوئی ایسے نہیں تھے کہ بنجارے تھے آئے ٹینٹ لگا کے چلے گئے، پشتوں سے مکے میں رہ رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا کہ دین کے خاطر تمہیں اس بستی کو چھوڑنا ہے، تو کسی نے پلٹ کے مکے کی طرف نہیں دیکھا، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ہمیں ایک دعوت دیتا ہے اس بات کا کہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم اس سے ڈرنے والے اور گھبرانے والے نہیں ہیں، اس سے بلکہ ہمارا ایمان مزید تازہ ہو جائے۔
صحابہ اکرام کو سورہ احزاب کے اندر فرمایا، جب انہوں نے دشمن کے لشکر دیکھے، دشمن کی طاقت دیکھی غزوہ خندق کے موقع پر، اور جو منافقین تھے ان کا دیکھو یہ بھی آگے، اب تمہاری خیر نہیں، تو صحابہ ڈرے نہیں، ارے اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ارے اسی کی تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ تو اس لیے حالات جب دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں۔ آج ہونا تو یہ چاہیے، خاص طور سے اس مہینے کے اندر ہم ایک مشن بنا لیں، کم از کم ہر شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا، اپنے گھر میں ایک کتاب سیرت کی خرید کر لائے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا، بیوی کو سنائے گا، بچیوں کو سنائے گا، تاکہ ان کے ایمان طاقت ہو، ان کے ایمان مضبوط ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان کے سامنے آئے، صحابہ کی قربانیاں ان کے سامنے آئے۔ اور یہی نہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، آج کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، برادران وطن تک ہمیں کتابیں پہنچائیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں پہنچائیں، ہدیے تحفے ہم بہت دیتے ہیں، ایک سیرت کی کتاب ہی دے دیں تاکہ لوگ پڑھیں، اس کو ہم رواج دیں۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جتنی عام ہوگی، آپ سے محبت انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ نبی سے محبت میں جو کمی بظاہر ہم کو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے نبی کو جانا ہی نہیں، ان کی قربانیاں ہی ہمارے سامنے نہیں، صرف ان کے فضائل تو ہیں، ان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ان پر رحمتیں بھیج رہا، فرشتے ان پر بھیج رہا، مومنین تم بھی بھیجو، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اللہ نے جو مقام آپ کے لیے طے کیا ہے وہ مقام انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا، لیکن ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ کے طریقے کو اپنانا ہے، آپ کی زندگی کو اپنانا ہے، اور جن چیزوں کو آپ لے کر آئے اس دنیا کے اندر، اور جس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، جس واہی و تباہی و بربادی کو ختم کرنے کے لیے، اور جس بت پرستی کو، اور آج ہم نے جو اپنے بت بنا لیے، ہم میں یہی نہیں کہ کافر اور مشرکین ہی جو ہے بت پوچھتے ہیں، آج ہم نے بھی اپنے دلوں کے اندر کچھ بت بنا لیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ 25ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا جو ہے رب بنا لیا ہے۔ آج ہمارے خواہشات، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہمارے منصوبے اور ہماری چیزیں آج وہ ہمارا بت ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے چاہے دین جتنا چھوٹ جائے، سنتوں کو چاہے جتنی پامالی ہو جائے، دین کے چاہے جتنے احکام پامال ہو جائیں، منظور ہے، لیکن اس بت کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ہم نے ہر شخص نے اپنے اپنے دلوں کے اندر کچھ بت بنا رکھے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہے۔ آپ نے صرف ایک نعرہ دیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ نے لمبی چوڑی بات نہیں کی، آپ جب کوئی صفحہ پہ چڑھے تو آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں تم سے جو بات کہوں گا کیا تم میری بات کو سچ جانو گے؟ آپ نے، لوگوں نے جواب دیا باقاعدہ کہ ہم نے آپ تک آپ کو سچا ہی پایا ہے، آپ نے خلاف واقعہ کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ ہم نے اس کو بڑے ہلکے میں لے لیا، ہم نے صرف اس کے الفاظ لے لیے، ہم اس کے اندر گہرائی میں نہیں گئے۔ اگر یہی مقصود ہوتا تو مکے کے تمام کافر اس کو لے لیتے، اگر ہمارے اور آپ کی جیسے وہ سوچ رہے ہوتے، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے، ہماری مرضیات، ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں کچھ چلنے والی نہیں، اب صرف اللہ کی چلے گی، ایک اللہ کی مانی جائے گی، سب کو چھوڑنا پڑے گا، سب کو ترک کرنا پڑے گا، وہاں چلنے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے یعنی سب چلے گا، یہ بھی چلے گا، ہم نے معجون مرکب بنا لیا، معجون مرکب ہے، سب کچھ چلتا ہے، کفر بھی چلتا ہے، شرک بھی چلتا ہے۔ ابھی گنپتی آ گئی، بہت نظر آئیں گے آپ کو، چڑھاوے چڑھاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے، جھکتے ہوئے، کھاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اور مسلمان جمعہ کے اندر ٹوپی لگا کے بھی آئیں گے۔ تو آج ہمارا ایمان یہ ہو گیا ہے میرے بھائی، ایمان اور کفر دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کفر کا شائبہ بھی آیا، ایمان مرتد ہو جائے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ،
اللہ نے فرمایا کسی کے پیٹ میں ہم نے 2 دل نہیں رکھے، 2 دل تمہارے پیٹ کے اندر، ایک میں ہماری خواہشات رہے، تمنائیں رہیں، آرزویں رہیں، گندگیاں رہیں، خواہشات رہیں، اور ایک میں نبی رہے، نبی کی محبت رہے، اللہ رہے، جنت کا جو حصول رہے اور جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں رہے۔ فرمایا یہ نہیں ہے، جس طرح ایک چاہے جتنا خوبصورت باٹل ہو، چاہے کتنی اچھا پانی اس کے اندر ہو، ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے، ایک قطرہ شراب کا پڑ جائے، پورا برباد ہو جائے گا، پورا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اگر کفر کا شائبہ بھی ہمارے ایمان سے مل گیا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ جو کہتے ہیں ذرہ بھرا، وہ ذرہ ورہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے توحید، آج جو توحید ہماری سب سے کمزور ہو گئی، اس کمزوری کا نتیجہ ہے جو ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے باطل سے ڈرتے ہیں، جبکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہزاروں آپ دیکھیں تاریخ اسلام پڑھ جائیے، سیرت نبوی سے لے کر اب تک کتنے طوفان آئے اہل ایمان پر ان کو مٹانے کے، لیکن جو اہل حق رہے وہ جمے رہے، وہ ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی پرواہ نہ کی، جانیں گئی چلی گئی، لیکن ان کی جانیں، ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنی۔ تو باطل سے دبنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہمارا امتحان ہو چکا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ، اور یہ امتحان ہم سے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ امتحان لیتے رہیں گے، ایسے نہیں ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ ایک گوشے میں بیٹھے رہو اور سبحان اللہ کہتے رہو اور ظلم کو سہتے رہو، کفر کو برداشت کرتے رہو اور اس کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے جا دو، اور ہمارے اوپر کوئی چھینٹ نہ پڑے اور ہمارے خون کے اندر کوئی گرمی نہ آئے اور ہمارا ناخون بھی نہ کٹے اور ہمیں جنت مل جائے۔ یہ اب جو شیخ سلی کے خواب ہے آپ دیکھتے رہیے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، وہ باڑیں وہ رکاوٹیں جب آپ پار کرو گے تب جنت ملے گی۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو دلچسپ اور بہترین خوشنما اور خواہشوں قبول کرنے والی دل لگی چیزوں سے گھیر دیا گیا کہ آدمی دوڑتا ہوا جہنم کی طرف چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائی نبی کی سیرت اور اسوہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی پر منطبق کریں کہ آپ نے کس طریقے پر صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، پرواہ نہ کی ظلم کی، زیادتی کی، جھیلتے رہے، فاقے پر فاقے کرتے رہے، بچوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، خاندان کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہ کی، آپ اپنے مشن سے کبھی ہٹے نہیں۔ طائف میں کیا ہوا؟ طائف گئے، آج ہم دیکھتے ہیں لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ارے ہماری نبی کی لنچنگ ہو چکی ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، میرے بھائی وہ کامیاب ہے، وہ نبی کی سنت و عمل پیرا ہے، اور انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، وہ شہید کہلائے گا، اس لیے کہ اسے اسلام کے نام پہ مارا گیا۔ آپ تو دعوت لے کر گئے تھے، وہاں خاندان کے لوگ تھے، شریف لوگ تھے طائف میں، لیکن جب آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، لوگوں نے انکار کر دیا، دھتکار دیا۔ کسی نے کہا میں جھوٹا ہے، جھوٹے سے بات کرنا نہیں پسند کرتا۔ اس طرح کے جملے کہے کہ ہمارے آپ کے دل پھٹ جائیں، تصور کریں، اور اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ پھر چلایا، پتھر مارے، پاؤں زخمی کیے، اور اتنے زخمی کیے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ وہ ابر لطف کا سایہ جسے گلشن ترستے تھے، یعنی وہ آپ کی ذات اقدس جس کے دیدار کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے باغوں کے پھول ترسا کرتے تھے، آج وہاں پتھراؤ ہو رہا تھا، وہی زخمی ہو رہے تھے، وہی جو ہے پاؤں پہ پڑ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب ملک الجبال آئے اور آپ سے کہا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، کیونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، آپ صرف اجازت دیں، ہم ان دونوں پہاڑوں کو جمع کر دیں گے، ملا دیں گے، اور اس کے درمیان پس کے رہ جائیں گے۔ پہاڑ کیسی تباہی مچاتے ہیں، آج تم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھو کشمیر میں، اتراکھنڈ میں پہاڑ نیچے آ رہے ہیں، آبادیوں پہ گرتے جا رہے ہیں، آبادیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، بڑی چٹانیں پانی کے ساتھ بہ رہی ہیں، ایسا معلوم پڑتا ہے کاغذ ہے، آبادیاں ختم کر رہی ہیں۔ اگر وہ فرشتہ اشارہ کرتا وہ آبادیاں تہس نہس ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
میں رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نہیں تو ہمیں امید ہے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان قبول کریں گے۔ اور شاید آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں جو باقاعدہ ایک اجتماعی طور پر اور ایک فاتح کے طور پر جس شخص کے ذریعے اسلام آیا، محمد بن قاسم، وہ قبیلے ثقیف کا تھا، جس کے خاندان کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ قبیلے ثقیف کے لوگوں سے آپ نے ملے تھے، اور وہی محمد بن قاسم قبیلے ثقیف کا تو جو ہندوستان لایا، اسلام لے کر آیا۔ ہندوستان کے لوگ تو اللہ کی رحمت کے گواہ ہیں، اور اس کے یا کہا جائے اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی حالات کو ڈرنے کے نہیں، گھبرانے کے نہیں، بلکہ نبی پاک کی سیرت سے پڑھی جائے تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم پڑتا ہے یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈرنے کو گھبرانے کی بات نہیں، صرف استقامت، جمنا اور صبر کے معنی آج ہمارے یہاں غلط لیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں صبر یہ سمجھا جاتا ہے کوئی ہم کو مارنے آئے اور اس سے پر ہمارا بس نہ چلے تو مار کھا دو، اور کمزور ہو تو اس کے اوپر چڑھ دوڑو۔ صبر کہتے ہیں جم جانے کو، ڈٹ جانے کو۔ اگر کوئی مقابل آیا ہے تو جگہ چھوڑ کر نہیں بھاگنا، اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ یہ صبر ہے، دین پر ڈٹ جانا، دین کے کاموں پر ڈٹ جانا، ایمان پہ جمے رہنا، حالات کی پرواہ نہ کرنا، چاہے جتنا نقصان ہو جائے، جان کا، مال کا، جو بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہم اگر دین پر ہیں تو فصبر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کما امرت، آپ ڈٹے رہیے، جمے رہیے اسی طریقہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائی وقت زیادہ ہو رہا ہے، باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سیرت مبارکہ کو پڑھیں، کتابیں خریدیں۔ بھائی خرید پڑھیں گے؟ کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتا دیں۔ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، ہم کتاب خریدیں بھی اور لائیں بھی، سیرت کو پڑھیں بھی، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو اپنے دوستوں کو پہنچائیں۔ برادران وطن میں مراٹھی میں، ہندی میں سیرت کی کتابیں ملتی ہیں مختصر سی، آپ ان کو لائیں، ان کو ہدیہ کریں، تاکہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں کہ آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے۔ اتنا لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، غیروں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ریسرچ کی ہیں، اور کتنوں کو اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول کو وہ مشن تھا، وہ سوچ تھی کہ آپ نے انسانیت کے لیے کیا ہو۔ ارے اقوام متحدہ بہت بات بنی، اور اس کا جو چارٹر آیا وہ بہت زمانے کے بعد آیا ہے، لیکن آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو کچھ کہا تھا اقوام متحدہ میں انسانیت کے چارٹر کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بلکہ اس سے کمی ہے۔ جو آپ نے عورتوں کو حقوق دیے، انسانوں کے دیے، لوگوں کے دیے، کمزوروں کے دیے، مظلوموں کے دیے، اور جو ہے غلاموں کے دیے، نوکروں کے دیے، جانوروں کے دیے، بستیوں، آبادیوں، درختوں، پیڑ پودوں کے لیے، ہر ایک کے آپ نے جو حقوق بیان کیے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہمارے آپ کے لیے معلوم پڑتا ہے۔ کوئی آج ریسرچ کر کے آیا تو یہ چیز ہونا چاہیے، اور ہمارا ایسا جو سراؤنڈنگ ہونا چاہیے، ماحولیات ایسا ہونا چاہیے، ایسا لگتا ہے یہ نئی چیزیں ہیں، ہمارے نبی نے پہلے ہمیں خبر کر دی، لیکن ہم بے خبر اس لیے ہیں کہ ہم نے نبی کو پڑھا نہیں، نبی کی زندگی کو ہم نے کہیں دیکھا نہیں، بس ہم سنتے سناتے رہے، نعتوں میں سنتے رہے، اشعار میں سنتے رہے، اور آپ کے وہ فضائل جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی جو فضیلت ہے، اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، امام الانبیاء آپ کو بنایا ہے، اس کی بھی کوئی دو رائے نہیں۔ جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، وہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں ہمارے لیے جو اسوہ ہے، ہمارے لیے جو نمونہ ہے، جو زندگی آپ گزار کر گئے، جو زندگی آپ برت کے گئے، اور ہمارے لیے جو ہدایتیں دے کر گئے، جو آنے والے واقعات کی، حالات کی آپ پیشن گوئیاں کر کے گئے، ہم پڑھیں کتاب الفتن۔ احادیث کے اندر جو ایک باب ہے، ہمارے یہاں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا، اس کو پڑھائی سنا ہی نہیں جاتا، بس ہم تو میٹھا میٹھا چاہتے مل جائے، جہاں کرنے کے لیے کچھ نہ پڑے، مولوی صاحب کو ایک عمل بتا دیجئے، بس وہی ہمارا بیڑا پار کرا دے۔ تسبیح کوئی بتا دیجئے، عملی زندگی میں کوئی نبی کی سنت ہماری زندگی میں نہ آنے پائے، اس کے لیے ہمیں نہ کرنا پائے۔ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک جوراوا رکھا، ہم اپنے پڑوسی کو اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، ہم ذرا جائزہ لیں۔ مظلوموں اور کمزوروں اور عورتوں کے ساتھ ہم بڑے شان سے بیان کرتے ہیں، وہ بڑھیا کچرا پھینکا کرتی تھی اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، پتہ نہیں سچا ہے کہ غلط ہے، لیکن کبھی ہم کو توفیق ہوئی کوئی خاتون، کوئی بوڑھا آدمی، کوئی بوڑھی عورت
بوجھ لے کر جا رہی ہو، ہم نے کہا ہو اماں لائیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، آپ کے گھر تک میں چھوڑ کے آتا ہوں، کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کا یہ اسوہ ہے، لیکن ہم کہانیاں سن لیں گے، اشعار میں سن لیں گے، لیکن جو ہے اگر ہم کو ضرورت پڑ جائے تو ہم اگر ٹرینوں میں، بسوں میں اور کسی بھی عوامی جگہ پر ہیں اور وہاں کوئی بوڑھا کھڑا ہو، کمزور کھڑا ہو، بیمار کھڑا ہو، عورت کھڑی ہو، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سیٹ چھوڑ دیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے تو ایک عورت دو بچوں کو سنبھال رہی ہے، اسٹیشن پر ہم چڑھ رہے ہیں، اس کے بچے کا ہاتھ پکڑ لیں، لائی بہن میں اوپر تک پہنچا دیتا ہوں، میں آپ کا سامان، یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے۔ آپ چلتے ہوئے عورتوں کو، کمزوروں کو آپ سامان اٹھا لیا کرتے تھے، ہم تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، یہ نمونہ ہمارے لیے نہیں۔ اگر لوگوں کو معلوم ہے اور لوگ عملی طور پر دیکھیں مسلمان یہ کرتا ہے، میرے دوستو دل بدلنے میں ٹائم نہیں لگتے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ اسی طرح مسلمان ہوئی ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین جو یہاں آئے، جو داعی آئے، ان کا کردار اور ان کا کیریکٹر دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ محمد بن قاسم کو جب معزول کیا گیا اور اسے جب دوحہ پر خلافت میں بلایا گیا دارالخلافہ میں، یہاں سے جانے لگا، یہاں کی آبادیاں روتی تھی اور اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اگر وہ بغاوت کرتا تو یہاں حاکم بن کے اپنا وقت گزار سکتا تھا، پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیوں؟ اس کے اخلاق تھے، اس نے ظلم سے نجات دی، اس نے عزتوں کا احترام کیا، عورتوں کو ان کی عزتیں دلائیں، کسی کی عزت کو پامال ہونے نہیں دیا۔ روایتوں میں، تاریخ میں، کتابوں میں ملتا ہے اس کے پتلے بنائے گئے، یہ لوگ پجاری ہیں تو اس کے اسٹیچو بنائے اور اس کو پوچھا کرتے تھے یہ جو ہے ہمارا دیوتا ہے۔ یہ ملک تو ایسا ہے، لیکن آج ہمارا کردار بدل گیا، ہمارا کیریکٹر بدل گیا تو لوگ بھی ہمارے لیے بدل گئے، لوگ بھی۔ آپ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات میں جب پڑھے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے اور حضرت یوسف نے مصر والوں کے ساتھ میں جو اچھا سلوک کیا، ان کے لیے ہمدردی کی، ان کے لیے رفاہی کام کیے، تو پورا مصر جو ہے ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اور پھر یہی خاندان جب آگے بڑھا اور ان کے اندر شہنشاہیت آ گئی، یہ بڑے بڑے مالک بن گئے اور بڑے جو ہے مالدار بن گئے اور ان کا رویہ بدل گیا، تو وہی مصر میں وہاں کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ وہاں کے قبطیوں نے کہا یہ کنعانی یہ کہاں سے آ گئے ہیں، ان کو بھگاؤ ہمارے یہاں سے۔ جو آج آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ ہمارے ملک میں کہاں گئے، ہمارے صوبے میں کہاں گئے، یہ سب باہری ہیں۔ اس لیے ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہے، ہمارا کیریکٹر کیا ہے، میرے دوستو اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ان کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ ہم ایمان کی راہ پہ چل رہے ہیں اور ایمان پر ہم قائم ہیں۔ میرے دوستو اگر ہمارے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تمہارے گناہ معاف کریں گے، تمہارے درجات کو بڑھائیں گے۔ دین کی راہ پہ چلتے ہوئے ہم پر ہماری جان پہ حملہ ہو، ہمارے مال پہ حملہ ہو، یہ اللہ کی راہ میں سب قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین اجر اور بہترین بدلہ دینے والا ہے، تو ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ نبی کے اسوے کو، نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو ہم اختیار کریں۔ اور ایک خاص مطالبہ آپ حضرات سے بلکہ درخواست کہ سیرت کو ضرور ہم پڑھیں، ایک کتاب ضرور خریدیں، اپنے گھروں میں رکھیں، اپنی دکانوں میں رکھیں، آفسوں میں رکھیں، جب بھی موقع ہو ہم اسے پڑھیں۔ میرے دوستو جتنا ہم سیرت کو پڑھیں گے نبی سے اتنی ہی زیادہ محبت پیدا ہوگی، نبی کی عظمت اتنی ہی زیادہ دل میں اتر آئے گی، نبی کی سنتوں پہ اتنے ہی زیادہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور ایمان کے اندر اتنی ہی زیادہ حلاوت ملے گی۔ اور پھر جب ہم نبی کے ہو جائیں گے تو پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، گھروں میں مذاکرے میں لائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ کتابیں خریدیں، سیرت کی بہت ساری کتابیں آتی ہیں لیکن ہمارے یہاں کچرے کے ڈھیر میں چلی جاتی ہیں، بنگال میں چلی جاتی ہے، ہمیں پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ پڑھیں اور ضرور پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کیسے بدلاؤ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کام کریں، کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ ہمیں کہنے کی نوبت ہے، ہمارے معمولات میں ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے ہم کثرت سے پڑھیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ درود ایک ایسا ذکر ہے جو ذکر بھی ہے، درود بھی ہے، یعنی دوہرا اجر اس کے اوپر ملتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور کہ درود ضرور قبول ہوتا ہے، اللہ اسے قبول ہی فرما لیتے ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ہم درود پاک کا جو نذرانہ آپ پر پڑھتے رہا کریں، اپنے گھر میں، بچوں میں، عورتوں میں اس کا مذاکرہ کریں، گھر کی عورتوں کو تلقین کریں، بتائیں
بیویاں پڑھیں. آج ہمارے یہاں ایک طبقے نے کہا کہ نہیں درود تو ہمارا لیے پیٹرن ہے, ہم ہی پڑھیں گے, اور کوئی پڑھنے لگتا ہے تو ہم جھانک کے دیکھنے لگتے ہیں کون آ گیا, یہ درود پڑھنے والا کون آ گیا. ہماری مجلسوں میں یہ بھی ہونے لگا. حدیث کوئی پڑھنے لگا تو ہم جھانک کے دیکھنے لگے یہ کون آ گیا, اس لیے کہ ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا. تو ایک آدمی نے اپنے لیے پیٹرن کرا لیا حدیث میری ہے. تفسیر پڑھنے لگا تو ہم جھانکنے لگے تفسیر کون پڑھ لیا, یہ کوئی دوسرا ہی ہے. تفسیر کو کسی نے پیٹرن کرا لیا. ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کوئی حدیث لے کے گیا, کوئی تفسیر لے کے گیا, کوئی درود لے کر گیا, کوئی کچھ لے کر گیا, کوئی کچھ لے کر گیا. میرے بھائی یہ نہ کریں. اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے. مومن انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن بلا کسی قید کے مومن ہے وہ اللہ کو نبی کو مانتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. باقی اس کے اعمال اس کے ساتھ میں ہم کسی طرح کے تفرق اور تشدد کو نہ اختیار کریں. ارے نبی کی سیرت ہم پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے جو بدتر منافق ہیں ان کو آپ نے اپنی مجلس سے کبھی نہیں اٹھایا. پوری زندگی لوگ ان کو مسلمان سمجھتے رہے, صرف آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا رکھا تھا یہ جو ہے منافق ہیں, ان کی لسٹ ان کے پاس تھی. باقی تمام صحابہ ان کو مسلم سمجھتے تھے, نماز میں شریک ہوتے, مجلس میں شریک ہوتے, تمام اعمال میں. میرے اور منافق کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ منافق ہوگا. یعنی کافر سے بھی زیادہ بدتر. ہم مسلمان کو نہیں برداشت کرنے والے, اپنے بھائی کو نہیں برداشت کرنے والے. ہمارے دل میں اتنی جگہ نہیں, ان کا مسلک یہ, ان کا مشرب یہ فلاں یہ فلاں. جب ہم یہ کر رہے تو ظاہر سی بات ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی. ہمارے اندر جو ہے دشمن گھس آئے گا, شیطان نے اسی کو جگہ دے دی ہے اور ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں. نبی کی سیرت ہمیں متحد کرتی ہے. نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے اگر کسی سے اختلاف ہے تو رہنے دو, تم ایمان والا ہے, بس وہ ایمان کی وہ اللہ کو مانتا ہے, نبی کو مانتا ہے, قرآن کو اس کا ایمان ہے, اور جو ہے قبلے کو مانتا ہے وہ مومن ہے. آپ اس کے ساتھ میں رہو, باقی اس کے جو معاملات ہوں گے اللہ کے حوالے ہوں گے. ہم دنیا میں کسی طرح کے تفرقے کے شکار نہ ہوں. آج ہماری جو طاقت ختم ہو رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ہم خانوں میں بٹے ہوئے ہیں, فلاں کی مسجد, فلاں کی مجلس, فلاں کا جلسہ, فلاں ہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں ہے یلغار ہو رہی ہے, دن دہاڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں, مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کے جو ہے قبرستانوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, سینکڑوں سال پرانے درگاہیں, عمارتیں, آبادیوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. یہاں حال یہ ہے اور ہم یہ ہے کہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کا ایمان کیا ہے, ان کے اخلاق, ان کا کس کو مانتے ہیں, یہ کس کو کرتے ہیں, ہم کس کی میں لگے ہوئے ہیں, اور دشمن ہم پر چڑھا آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم اس کو بھلا بیٹھے, نبی کی سیرت کو اختیار کریں. جب میرے نبی نے منافقین کو برداشت کر لیا ہے تو ہمارے نگہ میں اگر کوئی گنہگار ہو اور کوئی بدعقیدہ بھی ہو تو ہم اس کو برداشت کریں, اس کا عقیدہ اس کے ساتھ میں. کوئی کھلم کھلا کفر کا اظہار کر رہا ہو, کفر کر رہا ہو, علیہ اعلان کر رہا ہو, اس سے بچا جائے. لیکن ہم کسی کے دل میں جھانکیں اور ہم فیصلہ کریں اس کے دل میں یہ ہے. آپ دل کے حال کو کیا جانتے ہو بھائی, تم خدا کب سے بن گئے ہو؟ دل کو تو اللہ جانتا ہے. نبی خود فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے اور وہ چرب زبانی کی وجہ سے اپنے مسئلے کو اچھی طرح سے ہم سے بیان کر دیتا ہے لیکن وہ خلاف واقعہ ہوتا ہے, ہم تو اس کی ظاہری باتوں میں آ کر اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے. نبی نے کبھی یہ نہیں کہا اس سے یہ جو ہے غلط ارادے اور غلط نیت سے آیا ہے. مشہور واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ایک جنگ کے موقع پر ایک بستی پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے جب حملہ کیا تو کچھ لوگوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, پھر بھی حضرت خالد نے انہیں قتل کر دیا. بعض صحابہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے, خالد نے انہیں جو ہے شہید کر دیا, انہیں مار دیا, قتل کر دیا ان کو. اللہ کے رسول کے چہرہ کے رنگ بدل گیا, آپ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ دیا تھا. آپ نے فرمایا حل شققت قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کو دیکھا تھا اور ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اللہ نے قبول کر لیا ہو, اس کا اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائی ہم کسی کے دل پر, کسی کی نیت پر حملہ نہ کریں. آج ہم لوگوں کی نیتوں پہچان جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے شکیل بھائی خاتم الانبیاء حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت کی کتاب لے کے آئے ہیں, اور ایک مقام درود شریف مولانا عامر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ دونوں کتابیں ان کے پاس ہیں, دعا کے بعد ان سے حاصل کر لیں. میں حضرت صدر صاحب طارق العلام صاحب کا خاص ضرور دعا فرما دوں.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے جرموں کو بخش دیجئے۔ اے اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی عطا اور بخشش والے ہیں۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے بندے تیرے نبی کی اور تیری محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، تیرے نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، ہمارے حالات تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اے اللہ ظاہر اور باطن کا تو جاننے والا ہے۔ اے میرے مولا یہ پوری امت جن حالات سے دو چار ہے، خاص طور سے غزہ و فلسطین اور خود ملک ہندوستان اور دیگر ممالک کے اندر اہل اسلام پر، اہل ایمان پر جو زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں، اے اللہ یقیناً اس میں ہماری غفلت اور ہماری کوتاہی، اے اللہ دین بیزاری کا یقیناً دخل ہے، لیکن مولا تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، عطا اور بخشش والا ہے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اے اللہ ان مظلوموں پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ پورے ملک کا مقاطعہ اور محاصرہ کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ دانے دانے کو بچے ترس رہے، بھوکے مر رہے ہیں، اے اللہ بوڑھے تڑپ رہے ہیں، بن دواؤں کے مریض مر رہے ہیں۔ اے میرے مولا ان کے اوپر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ امت کو بیدار فرما، اے اللہ ان کو جگا دے، اے اللہ ان کو جگا دے، اے اللہ ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرا دے۔ اے اللہ جو ظالم ان کے اوپر مسلط ہیں، اے میرے مولا یہ تو انتہائی ظالم ہیں، اے اللہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اے انتہائی گندے اور بغض ہیں، اے اللہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اے اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ ان کے ظلم کو ختم فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، اے اللہ ان کے منصوبوں پر انہی کے اوپر پلٹ دے۔ اے اللہ مظلوموں کو طاقت و قوت عطا فرما، اے اللہ ان کی نصرت عطا فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اے میرے مولا انہیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کے بدلے میں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، ہمارے مدارس، مساجد، قبرستان، درگاہیں، خانقاہیں، اے اللہ ہمارے اہل ایمان کی پراپرٹیاں اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم نے ظلم کی ٹھان لی ہے اے میرے مولا، لیکن ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو اس کے آپ کی طاقت کے سامنے اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ جس طرح آپ نے نبی کو تکلیفیں پہنچانے والوں کو ہدایتیں دی ہیں، اے اللہ اس ملک کے اندر ہدایت کو عام فرما دے۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو انہیں تاتاریوں کو ہدایت دی، اے بڑی ظالم قوموں کے اللہ تو نے ہدایت دی جو یہ اسلام اور اسلام کے دشمن تھے، اے اللہ تو نے انہیں ہدایت دی ہے۔ اے اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں بھی ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ اہل اسلام کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ اور ایمان ہی پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ آپ کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے دامن ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ اے اللہ نبی کے ہاتھوں اے اللہ ہمیں جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کے ایک ایک عمل اور ایک ایک سنت ہم اپنی زندگی میں بڑھتے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارتداد پھیلتا جا رہا ہے، اے میرے مولا بڑے بچے
اے اللہ بچیاں اور بڑے ہر طرف سے اے اللہ اسی الغار کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تیرے کلمے کو بلند کریں، اے اللہ تیری باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، تیری رضا کے واسطے کہیں، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا ہماری ضرورتیں ہیں تو بہتر سمجھتا ہے، اے مولا محض اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہیے اے اللہ اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله برحمتك۔